بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ دل میں کلام اترنا چاہیے اور عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ علامہ اقبال نے خود فرمایا، ہری برتری کے شعر کا ترجمہ کیا آغاز میں، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج کل چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، عشق رسول کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ نبی کے عشق میں جس حد تک اقبال گئے ہیں، ایک سچا متوالا اور سچا عاشق ہی جا سکتا ہے۔ اور حب نبی میں انہوں نے جتنا خوبصورت کلام کہا ہے، اس میں ایک نہایت خوبصورت بات عرفان صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی کہ ان کی جو معروف ترین ربائی ہے، اور فارسی میں وہ دلکش، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم را تمینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اگر تو میرا حساب لینا چاہتا ہے روز حشر، اور وہی شوخی کا پہلو موجود ہے، اور اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے، گر حسابم را تمینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ، میرے محبوب نبی کی نگاہوں سے دور کر کے میرا حساب لینا، میرا نامہ اعمال ان کے سامنے نہ کھولنا، میرے گناہوں کی فہرست ان کے سامنے نہ کھولنا۔ میں اپنی ساری سزائیں جزائیں لینے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اتنا عشق، اتنی محبت۔ اور دیکھیے عشق کی انتہا یہ کہ ان کے بہت بڑے مداح تھے، اور یہ پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے تھے ایک بزرگ، وہ انہوں نے اپنے پورے گھر میں جگہ جگہ سیڑھیوں میں ہر جگہ یہ ربائی لکھی، اور جب ان کی اقبال سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ربائی آپ مجھے دے دیں، تو اقبال نے اتنا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی کلام لکھتے ہیں، انہوں نے کہا میرا سارا کلام لے لیں، یہ ربائی مجھے دے دیں، اور حضرت علامہ اقبال نے وہ ربائی اپنے کلام میں شامل نہیں کی اور ان کو دے دی۔ اور اتنی بڑی محبت کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس اس وقت علم کا خزانہ، ہمارا فخر جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب بیٹھے ہیں، اور ہم کیوں نہ ان سے مستفیض ہوں، اور اقبال کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو سنیں، اور ان سے اس حوالے سے پوری طرح سے، اور اس کے بعد گفتگو کے بعد کوسچنز جو ہمارے دلوں میں آئے وہ بھی ان سے کیے جائیں۔ صاحب اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج کی اس نشست کے انعقاد پر آرٹ کونسل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اقبال کو یاد رکھا۔ کل یہ لاہور تھی اپنی دفتری مصروفیات کے حوالے سے، تو مجھے یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فنکشن نہ ہو سکے، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے ساتھ وہاں بیٹھ کے رابطہ کیا، اور علامہ اقبال کے حوالے سے ہم کچھ لوگ جمع ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہے غنیمت کس سے سکتے ہیں ابھی چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو۔ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں ان کی اہمیت تعداد کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ سننے والے جو زندہ حصے رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں جو کھولی ہیں اپنے لیکچر میں نعیم صاحب نے، وہ اقبال کی بہت ساری باتوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ میں انہی باتوں کو کسی اور حوالے سے کوشش کروں گا کہ میں خود بھی سمجھوں اور آپ کے بھی پیش نظر سے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے اس کو اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ ساری عمر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایک فکری تعطل اور عذاب جو ہے وہ ہم پہ نازل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نان پرسن بن گئے ہیں۔ ہم نے چیزوں کے ساتھ اپنا انسلاق ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ چیزوں پہ غور کرنا چاہیں اور غور کریں تو پھر یہ کائنات اپنی معنویت آپ پہ اجاگر کرتی ہے۔ جب علامہ اقبال خودی کی بات کرتے ہیں تو خودی کا آسان مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو۔ یہ وہ فکرہ تھا جو آج سے 2000 سال پہلے جو ارسطو اور
اس کی اکیڈمی تھی افلاطون کی، اس پہ یونانی زبان میں جو لفظ لکھا تھا اس کا ترجمہ نو تھائی سیلف ہے، کہ یونانی فکر جہاں سے آغاز ہوا اس تمام معلوم ہسٹری کا جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، ان کی بھی تعلیمات کا خلاصہ تھا کہ اپنے آپ کو سمجھو۔ اور پھر جب فیضان سماوی اس کے ساتھ شامل ہوا، بہت سارے مذاہب بھی آئے، جس میں ہمارا مذہب جو قابل فخر اسلام، اس کی تعلیمات وہ بھی یہ تھی کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ جب ہم بچپن میں اقبال کو پڑھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ایک جس نے کیسے یہ قصہ طے کر دیا زمین و آسمان کا، اور علامہ اقبال خود ہی کہ جس مقام پہ پہنچ کر بات کرتے ہیں، وہ باتیں تو لگتے جیسے بالکل کتابی باتیں ہیں، ویسے باتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس زندگی کے اندر ہی ہم نے ان تمام باتوں کو ثابت ہوتے دیکھا۔ بہت بڑا موضوع ہے، اگر آپ اس پہ ایک لیکچرز کی سیریز چاہیں گے مختلف علوم کے حوالے سے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان کا ذہن ہے، دماغ ہے، اور اس کی تمام فیکلٹیز بروئے کار آ جائیں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ 40% بھی اپنا اس کو ایکٹیویٹ کر لیں تو میں کہوں گا تو یہ گلاس میرے پاس آ سکتا ہے، جسے ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ بالکل یہ ممکن ہے۔ ہمارے ہاں جو معلوم ہسٹری ہے اس میں آئنسٹائن نے جو اپنا دماغ استعمال کیا وہ شاید 9 یا 10% تھا۔ اس کا دماغ اب بھی محفوظ ہے۔ انڈے کی زردی جتنا ایک حصہ ہے انسان کے دماغ میں، وہ جتنا یوز ہوتا ہے، ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، باقی ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ بالکل باتیں کتابی نہیں ہیں، میں اسے یہاں بیٹھا پروف کر سکتا ہوں اگر آپ کو۔ علامہ اقبال جب کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، تو ان خزانوں کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہم نے سمجھتے ہیں یہ پوری کی پوری کائنات بامانی بن جاتی ہے اگر اس پہ غور کریں۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ نطق آب و نطق باد و نطق گل، ہست محسوس ہوا سے اہل دل، کہ اگر تم دل رکھتے ہو تو یہ پانی بھی تم سے مکالمہ کرتا ہے، اور یہ مٹی بھی تم سے خطاب کرتی ہے، ہوا بھی تم سے گفتگو کرتی ہے۔ یہ بالکل سائنٹیفکلی پروف ہے کہ آپ کی حرکات سے اور آپ کی عدم حرکات سے بھی کائنات مسلسل متحرک ہو رہی ہے، اس پہ مسلسل اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اسی جگہ پہ جہاں زیادہ پرندے، جہاں بولنے والی مطلب ہے پرندے، کوئلیں، فاختائیں ہیں، وہیں زیادہ پھلدار پودے اور وہیں زیادہ گرینری ہوتی ہے۔ جہاں نہیں ہوتے، صحرا ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کراچی جا کے سمندر میں سے ایک قطرہ اٹھائیں تو سائنٹیفکلی پورا سمندر متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک نئی چیز اس میں ڈال دیں تو پھر پورا سمندر پھر متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی سوچیں ہیں، اگر آپ اچھی سوچیں سوچتے ہیں، آپ کے جسم پہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کے خاندان پہ پڑھتے ہیں، آپ کے گلی محلے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کائنات میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ منفی قسم کی سوچیں تو وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جاپانی کھلونے ہیں بچوں کے، اس میں مار داڑ زیادہ ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کو مارا، اس کو مارا، آگے نکل گیا، آگے نکلا۔ ایک ایسی منفی مسابقت ہے جو ان کے اندر بنیادی طور پہ انہیں ایک ایسا ایگوٹسٹ بنا دیتی ہے کہ وہ سمجھتے شاید یہی زندگی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو ایک نیا پودا لگ جائے، ایک آسمان پہ ایک نیا ستارہ نمودار ہو جائے۔ پورا کا پورا کلچر جو ہے وہ آپ کا بدل جاتا ہے آپ کے رویوں سے۔ اگر آپ کے رویے بہتر ہیں تو کائنات کے اندر ہوائیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں، پانی بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایسکیمو جو ہے اس نے پچھلے سال ریسرچ کیا کہ اگر پانی کے 2 گلاس لے لیں اور ایک میں کوئی اچھے کلمے پڑھ کے اس کو متاثر کریں، پھونک وغیرہ ماریں، اور ایک میں کوئی اور گالیاں نکال کے، تو سب اٹامک لیول پہ دونوں کا کلچر اس کا پانی کا بدل جاتا ہے۔ یہ وہ سائنس ہے کہ اگر آپ میرے یونیورسٹی میں آ جائے تو میں آپ کو پروف کروا کے دکھا سکتا ہوں، یا گھر جا کے دیکھ لیں۔ 2 گملے لے لیں آپ، 2 گملوں میں، ایک گملوں میں روز آپ پان کی پیک پھینکیں اور تھوکتے رہیں، ایک میں روز آپ محبت سے پانی دیتے رہیں، ان دونوں کا اثر ہوگا۔ اور اگر آپ انگریزی تنقید کے حوالے سے یہ باتیں سمجھتے ہیں تو یہ 2012 کا جو نیشنل جیوگرافک میگزین ہے، یہ پہلے میگزین بنا تھا 1884 میں، بعد میں یہ چینل بنا۔ اس نے 2 درخت دیے، چھوٹے پودے لیے تمباکو کے، کیونکہ اس کا پتا ہارڈ ہوتا ہے، اور ایک پتے پہ اس نے تھوڑا سا ڈالا تیزاب، زخمی کیا، تو کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ دوسرے پودے میں سے ایک باریک سی ایک چاندی کی تار سی ہوتی ہے جو اس کو برج کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی شاید آپ پودوں میں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو، ایک باریک سی تار بیچ میں ہوتی ہے، اور جب تک وہ ہیل نہیں ہوا پلانٹ تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو مدد پہنچتی رہی۔
اس کو اس نے موضوع بنا کے جو پلانٹس کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اس پہ اس نے ریسرچ کی ہے. یہ پرسوں ترسوں جو نوبل پرائز نیا ملا ہے، اس میں جو ایک سرکیڈین کلاک ہمارے اندر ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر اور پتوں کے اندر نا ایک ردم رکھا ہے کہ کب سونا ہے کب جاگنا ہے، اس کے مطابق آپ کرتے ہیں. انہوں نے یہاں سے افریقہ سے شہد کی مکھیوں کو لیا اور آسٹریلیا میں جا کے چھوڑا. اپنے وقت پر ہی وہ نکلی کہ چھتے کی تلاش میں. اس پہ ریسرچ کر کے انہیں ملا. یہ جتنا آپ اپنے آپ کو جانیں گے اس کا بنیادی لفظ وہی ہے نو تھائی سیلف. اپنے آپ کو پہچان، اپنی اس قوت کو پہچانو جو ہمارے اندر موجود ہے. جیسے حدیث قدسی ہے، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو رب کو پہچان لیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اب ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو وہ چیزیں ہمارے لیے نان آرٹیکل، نان پرسن بن جاتے ہیں. مثلا آپ کے گھر میں کلیات اقبال پڑا ہے، آپ ساری عمر اسے کھولتے ہی نہیں تو وہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. آپ کے باہر ایک کھجور کا پودا ہے، کہیں طرف برگد کا کوئی ہے، آپ اس پہ غور ہی نہیں کرتے، وہ بے معنی ہو جائے گا. قدرت جو ہے وہ نااہلوں پہ اپنے آپ کو کھولتی نہیں ہے، وہ الفاظ ہی پردہ کر جاتے ہیں. اچھی کتاب بھی ہے، وہ جہل پہ نہیں اپنے آپ کو کھولتی. اگر آپ اسے دوستی کریں گے، غور کریں گے، تو یہ پہلی بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں سمجھا ہوں اور سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز بامانی ہے. چھوٹے بچے بڑے معصوم ہیں، ان کی حرکتیں دیکھیں، 2 سال 2 مہینے کے 4 مہینے کے بچے کو غور کریں. جب آپ غور کریں گے تو اس کی بہت ساری ہڈن کوالٹیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اس طرح آپ کی کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے پھل ہیں، بہت سارے رنگ ہیں، رنگ کے شیڈز ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور جن کو آپ جتنا زیادہ دیکھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ حیران ہوں گے. جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں، ایک ڈی این اے کا جو الاسٹک اس کا ہے، اگر آپ اس کو زمین سے چاند تک لے جائیں، پھر نیچے لائیں اور پھر اوپر لے جائیں، وہ ہے تقریباً 9 لاکھ کلومیٹر اس کا وہ ریبن بنتا ہے، جس کے اندر آدم سے لے کے اب تک اس کا تمام کے تمام کرافٹ موجود ہے، رنگ موجود ہے. تمہارے پوتے کا رنگ کیا ہوگا، دادے کا کیا تھا، ایک پورا ہڈن. اب انسان کا یہ تصور قرآن کریم کا بہت آسان ہو گیا کہ قیامت کے دن چیزیں کیسے واضح ہو جائیں گی، کیسے ہمارے اعضاء ہمارے خود خلاف گواہی دے گے، کیسے اس کی تائید ہوگی. یہ نو تھائی سیلف پہ اگر آپ چاہیں علامہ اقبال کی بات پہ، تو آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں، سننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اس کے بعد سوچنے کی باتیں ہیں، اس پہ بے شمار کتابیں ہوں. 1928 کے قریب جب یہ FRCS کے نصاب لندن میں بڑھ رہے تھے تو اس میں ایک سائیکک سوسائٹی بھی بنی، رائل سوسائٹی، کہ جس میں اجنبی چیزیں جو ہیں ایک آدمی سوچتا ہے عجیب پریشانی ہے تو بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں اس کی ماں اس وقت بیمار تھی یا کچھ عجیب طرح کا واقعہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو اکٹھے کیا اور ڈاکٹر بائڈ نے 2 جلدوں میں یہ اس کے واقعات کو جمع کیے. حیرتی ہوتی ہے کہ کائنات کس طرح سے ہماری آوازوں سے اور کس طرح آپ کو بعض چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ ایک دوست کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا ٹیلی فون ہی نہیں کبھی آیا اور اگلا ٹیلی فون اسی کا ہوتا ہے، وہ وہاں سے وہ کام شروع ہو چکا ہوتا ہے. ایک بچہ جو ہے سائیکل پہ جس کا حادثہ ہوتا ہے اسکول جاتے ہوئے، جس ٹرک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ 2 دن پہلے کراچی سے نکلا ہوا ہے. مختلف جگہوں سے ٹرک ہوتا ہوا ہے، ٹینکر ہوتا ہے، ایک خاص موڑ پہ آتا ہے تو بچہ اس کے آگے ہوتا ہے. یہ پیری آرڈینڈ ہے ساری کائنات. یہ فلم ساری بن چکی ہے، آپ کے سامنے 2020 کا یہ ایپیسوڈ یہ چل رہا ہے. علامہ اقبال کی ان تعلیمات میں جو ان کی شاعری کے اندر موجود ہیں، بے شمار سوال ہمارے سامنے سوال پیدا ہوتے ہیں، جس میں یہ ہے نا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اب یہ جدید نیورو فزکس بتاتی ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بالکل پاسبل ہے. آپ ایک نظام شمسی سے جب دوسرے میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے ٹائم اور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے اور قطبی تارے پہ یہ 50,000 سال کے برابر ہے، کیونکہ اس کے قریبی گردش ہی نہیں تو اس کا اتنا بڑا حجم ہے، اتنا بڑا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں. اور اب یہ بچپن میں دیکھتے تھے کہ یہ قیامت آئے گی تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے. اگر آپ گریویٹیشن پول ختم کر دیں کسی بھی چیز کی تو وہ ساری کی ساری روئی بن جائے گی. ساری یہ ہماری الفا کریم جو بچی فیصل آباد کی جن دنوں وہ فوت ہوئی تو وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی جس میں پرانی آوازیں جو ہیں ہوا کے اندر ان کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے. کسی پیغمبر کا خطبہ، کسی اور کی بات، وہ سارا کا اس کا جو ڈی این اے جب ساؤنڈ کا ہوگا تو ساری کی ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. قدرت قرائے ہوائی کے غلاف کو ایسے نچوڑے گی اور ہماری جتنی بھی تصویریں ہیں، ہماری جتنی بھی آوازیں ہیں جو اسٹیپ ریکارڈر کے موجود ہیں وہ ہو جائیں گی. لیکن یہ چیزیں تب ہوں گی جب ہم پہ غور کریں گے. اگر غور ہی نہ کریں گے، اگر ہم ماں کی جھریوں کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمیں پالتے پالتے کتنی بوڑھی ہو گئی، اگر ہم باپ کے ماتھے کا پسینہ نہیں دیکھیں گے
چھوٹے بچے کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب نہیں دیکھیں گے تو یہ چیزیں کیسے اپنے آپ کو واضح کریں گی؟ یہ ادارے جو ہوتے ہیں اکیڈمیز وغیرہ، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس میں لوگ آئیں، بڑے ہجوم کی بجائے چھوٹے چھوٹے سوالات کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی ہر چیز نہیں سمجھتا، لیکن اسے کوشش تو کرنی چاہیے نا، وہ جس بھی فیلڈ میں ہے۔ اگر وہ ایک کاریگر ہے، وہ بڑھئی ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے۔ اب تو افسوس ہے کہ تاج محل بنانے والی قوم جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سیڑھی اور لیٹرین نہیں بنا سکتی۔ ہمارے پاس ورک مین ہی نہیں، ختم ہو گئے سارے، آوازیں ختم ہو گئی ہمارے پاس، جو ہمارے بڑے بڑے مغنی ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے، ہمارے افسانہ نگار ختم ہو گئے۔ یہ جو ایک بے یقینی ہمارے اندر، اس سے نکلیں۔ ہر آدمی بہت اہم ہے اللہ کے نزدیک، اور اقبال نے بھی یہی کہا کہ ہر آدمی اہم ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو بالکل ناکارانہ خیال کرے۔ اس کا وجود بھی کائنات کے لیے ضروری تھا۔ کائنات اسی لیے بنی ہے کہ اس کا وجود بھی ضروری تھا، ورنہ کائنات میں کوئی چیز اللہ نے باطل نہیں بنائی۔ ایک وہ جاپانی شہر کی ہائیکو ہے، کوبے میں ایک شہر تھا جس میں زلزلہ آیا تھا، 5-6 ہزار بندے مر گئے تھے 10-20 سال پہلے۔ اس نے کہا کہ سائبیریا کے کسی جنگل سے کہیں برف کے اوپر سے کوئی تتلی اڑی اور کوبے میں زلزلہ آ گیا۔ یقین جانے کائنات اتنی مربوط ہے کہ آپ کی کسی منفی سوچ سے بھی کائنات مسلسل ہوتی ہے، اور آپ کی کسی اچھی سوچ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی نفرتیں ختم کریں، اپنے آپ کو قدرت کا ایک بہت بڑا عطیہ سمجھیں، آپ کو موجود ہے۔ آپ سوچتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا جسم ہے، آپ کا پورا جسم جو ہے اس سے آپ جیسے ہزاروں لاکھوں بندے بن سکتے ہیں۔ ایک پوری میموری آپ کے اندر ہے، حضرت آدم کے پہلے تجربے سے لے کے اب تک آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کھولیں گے نہیں، اس گتھی کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے بیکار ہے۔ ہمارے لیے زبانوں کے بیریئر بھی ہیں۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم اب تک چل رہا ہے، اس میں لارڈ میکالے نے جب یہ بنایا تو اس کے پریمبل میں یہ لکھا کہ میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں، میں نے کوئی ایک فقیر نہیں دیکھا، کوئی ایک چور نہیں دیکھا، یہ پڑھی لکھی قوم ہے۔ اگر آپ نے اس پہ قبضہ کرنا ہے تو آپ اس کا نظام تعلیم اور زبان بدل دیں۔ یہ 28 فروری 1838 کی بات ہے۔ مجھے وہ اسمبلی دیکھنے کا اتفاق ہوا لندن میں، اور میں سوچتا تھا کہ لندن کی اس اسمبلی میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں نکلا جس نے یہ کہا ہو کہ آپ ان کا کلچر کیوں بدل رہے ہیں۔ انہیں اپنے مفادات عزیز تھے۔ ایک دن 1868 میں آیا کہ کل سے ہماری زبان انگریزی ہو۔ سارے کے ہمارے لوگ پڑھے لکھے بیکار ہو گئے، اردو والے بھی، فارسی والے بھی، عربی والے بھی، اور اس کو جاب ملتا تھا جس نے انگریزی پڑھی ہو۔ نصاب تعلیم جب بنایا گیا تو اس میں یہ تھا کہ انگریزی ٹیچر کی تنخواہ 2 آنے زیادہ ہوگی، اسے انگلش ٹیچر کہتے تھے، باقیوں کو ورنیکولر۔ اور یہ تھا کہ انگریزی کے پیریڈز پہلے ہوں گے صبح، اور دوپہر کے بعد ہوں گے، کیونکہ ٹراپیکل ایریا ہے اور وہاں بچے کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں تو یہ پنکھے وغیرہ بھی نہیں تھے سارے۔ اس پورے نظام تعلیم کو مصر پہ اور ہندوستان پہ لاگو کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو قوم ہے وہ بالکل اپنی زبانوں سے بے خبر۔ میں ایک دن لسٹ بنا رہا تھا، 2000 کے قریب ایسے لفظ بنائے میں نے جو ہماری لغت سے نکل گئے۔ 1991 میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی، پنجابی فار فارنرز، کہ جو ہمارے بہت ساری فیملیز انگلینڈ امریکہ میں ہیں، ان کا کہ ہمارے بچے تو بھول گئے، ہم نے پاؤنڈ کمائے اور ماپے گوائے، انہیں پتہ نہیں ماسی پھوپھی کیا ہے، تو ان کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی۔ اب شاید اردو میں بھی لکھنی پڑے۔ مثلاً پرات، بادیہ، کمنڈل، یہ بلٹوئی، گڑا، یہ سارے لفظ نکل گئے، ہم نے کبھی سنے نہیں۔ رنگ نکل گئے ہمارے، گنتی نکل گئی ہمارے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پچھلے سال جو اب دسمبر جا رہا ہے، دسمبر تک مجھے 64 کے قریب کارڈ ملے ہیں شادی کے، ان میں 62 جو ہیں وہ انگریزی میں لکھے ہیں۔ میں اس پہ حیران ہوں کہ آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، آپ ماسی پھوپھی کو بلا رہے ہیں تو اسے اردو زبان میں بلا رہے ہیں۔ یقین جانے ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، ہم پتھر بن گئے ہیں، ورنہ یہ ایک بات ہی بہت بڑی تھی۔ بابا اردو اس تقریب میں جاتے نہیں جس میں اردو میں خط نہیں لکھا جاتا تھا۔ ہماری زبانیں تو یہ ہیں۔ میرے جو بندے موجود تھے اس میں دفتری ہیں، جلد ساز ہیں، عام بندے ہیں، پڑھے لکھے اتنا بھی نہیں، لیکن انہوں نے انگریزی میں مجھے آپ بھی گھر جا کے دیکھیں جتنے آپ کو دعوت نامے ملتے ہیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس سے کچھ سال پہلے میں وہاں بخارا میں سمرقند میں گیا تو وہ اپنی شادی کے کارڈ پرانی زبان میں لکھتے تھے کہ یہ تو سیریمونیل ایک کا تھا۔ تو علامہ اقبال جو ہمیں بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اگر ہم سمجھیں گے تو کائنات ہماری گرفت میں آ جائے گی، یہ زمانہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں اقبال کے کلام میں فارسی میں موجود ہے۔ یزداں بے کلندہ کمند آور ہے ہمت مردانہ، کیا ہمت مردانہ، تو آگے بھی جا سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے، اور یہ ایک چرخ نیلی فام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چاند ہے، اس کے بعد مریخ ہے، زہرہ ہے، اس کے بعد گلیکسیز ہیں،
گلیکسیز کے بعد بڑے بڑے اسٹیڈیم نظام ہے شمسی ہیں، اتنے اربوں کے خربوں کے قریب ہیں کہ بہت ساری زمینیں ایسی ہماری اس زمین کی طرح کی موجود ہیں۔ سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہماری زمین ہے ویسے وہ زمین ہم اور بھی زمینیں ہیں جس میں انسان رہ سکتا ہے۔ اور ابن عباس کہتے تھے اگر میں اس کی تشریح میں جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ کافر نہ ہو جائیں کہ یہ جیسے یہاں ایک آدم تھا وہاں بھی ایک آدم ہے، جیسے کائنات اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی کیا کرتی۔ اب بالکل یہ جو اڑن تشتروں کی اور دوسری باتیں ہو رہی ہیں اور سگنل باہر سے آ رہے ہیں، اگر آپ سائنس سے دلچسپی رکھیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اور بھی کوئی کائنات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو ہم جو انسان ہیں، ہم جو خدا کو ماننے والے ہیں، ہمیں جو بہت بڑی صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں، قرآن کریم کے کلام کی روشنی میں، ہمارے جو بزرگوں نے اس پہ محنت کی ہے، ہمیں اپنی ایک ایک صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تو مایوسی والی کوئی بات نہیں، ہر بڑا آدمی جو ہے وہ بہت بڑا چراغا نہیں کرتا۔ احمد فراز کے لفظوں میں اگر آپ اپنے حصے کا بھی چراغ جلائیں تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کم سے کم آپ اپنے بچوں کو گنتی بتائیں، انہیں بہت ساری چیزوں کے نام بتائیں، ان کی صلاحیتیں دیکھیں، اور سائنٹیفک لیول چیزیں پروو ہوتی ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ یہ باتیں نہیں ساری، ایک پیرلل نظام آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ انسانی آنکھ جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ دیکھے بغیر سے مزہ نہیں آتا، لیکن اگر آپ نہ دیکھیں گے تو چیزیں محسوس تو ہوتی ہیں ساری، جس میں ہوائیں ہیں، جس میں زمین ہے، جس میں زمانہ ہے، سارا انسان کے اندر پوری کائنات بول رہی ہے۔ تو علامہ اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، جسے خود ہی کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو، اور جس طرح ہم نے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، ہم اپنی سوچوں کا بھی جواب دینا ہے کہ اپنی یہ سوچیں کس منفی چیزوں میں لگائیں۔ یہ کمپیوٹر وغیرہ جو ہیں یہ انسان کے لیے، انسان ان کے لیے نہیں ہے۔ اس میں سے کام کی چیز ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ جو باتیں میں نے بہت ساری کی ہیں، دوسری فلم دیکھیں 2-3 سال پہلے بنی تھی، اس میں پوری ایکٹیویٹی ذہن کی کیسے کام کرتی، بلیک ریڈ بیلون دکھائیں بچوں کو، نانو کوچا دکھائیں، ایرانی فلم جو ہے، کس طرح سے لوگوں نے کام کیا، سارا کس طرح چیزیں بامانی ہیں۔ تو میں بارے دیگر بہت ہی ممنون ہوں کہ آج انہوں نے جو تقریب کی اس میں ہمیں بھی کچھ دوبارہ سوچنے کا موقع ملا، ریوائیو ہو گیا اقبال ہمارے اندر، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ باتیں تب مکمل ہوتی ہیں جب سوال کرنے والے ان ادھوری باتوں کے حوالے سے سوال کریں جو ہر لیکچر میں رہ جاتی ہیں۔ تو میری خواہش ہوگی ایسی بات اگر آپ کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ بہت شکریہ۔